باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور ایک جماعت نے کہا، اے اہل کتاب کی، کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے حصہ اول میں مان لو، اور منکر ہو جاؤ اس کے آخر حصہ میں شام کو، شاید کہ وہ پھر جائیں، اور تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو دیا گیا ہے جیسا کہ تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس امانت رکھیں ڈیروں مال، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دے۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک دینار امانت رکھیں تو وہ دینار ادا نہ کریں، مگر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، ہم پر امیوں کے بارے میں الزام کی کوئی راہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں۔ جو کوئی اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو بے شک اللہ پر پرہیزگاروں کی دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہیں، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کسی آدمی کے لیے یہ شیان نہیں کہ اللہ اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن چاہیے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان فرمانبردار ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد
قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اس نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ اور اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ جیسے حکم الخیر۔